ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. ڈاکٹر شبانہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, نیورو مسکولر ہیں, اور ان سے ہماری بات ہو رہی ہے مسلس کے حوالے سے. کافی ساری نئی ٹرمز جو ہیں انہوں نے اس وقت انٹروڈیوس کرائی ہیں, نئے قسم کے پرابلمس جو ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اپنی ہیلتھ کے حساب سے, جس میں کہ مینٹل ڈس آرڈرس بھی ہیں, فزیکل ڈس آرڈرس بھی ہیں, جن کا کہ تعلق ہمارے مسلس سے ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو مینٹل ڈس آرڈرس جو ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو چیزیں جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, جس میں کہ ہم نے فون کی ابھی بات کی کہ اکثر ہمیں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا میسج آ گیا ہے یا ہماری کال آ گئی ہے, بٹ ہوتا نہیں ہے. یا پھر اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا فون رکھا ہوا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ جا کے اس کو چیک کریں گے کہ کسی نے ہمیں. تو یہ بھی ڈس آرڈرس ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ اب وہ ہوتے جا رہے ہیں, اور جس کا کہ ان کو فیل نہیں ہو رہا کہ یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک طرح کے آپ دیکھیں کہ سائیکی ڈس آرڈر ہے جس کو کہ ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول رکھیں, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, تو یہ چیزیں دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں ہر چیزوں کے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی مینٹلی اس طرح سے ڈس آرڈر, سب سے پہلے چیز ہے اویئرنیس. اویئرنیس نہ صرف ہم ان لوگوں کو دیں, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں اگر ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں تو ہم ٹیکنالوجی سے دور ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک پراپر استعمال کریں, ایک بیلنس میں استعمال کریں, اور pھر اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس, آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے. تو اس میں اویئرنیس چاہیے ان لوگوں کو, ان بچوں کو جن بچوں کو یوز کرا رہے ہیں. آپ اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس ہو کہ وہ بچوں سے نہ تو ایک دم موبائل چھینیں, نہ یہ گیجٹس جتنے وہ یوز کریں, یہ چیزیں چھیننے والی نہیں ہیں. اگر آپ ان کو چھینتے ہیں تو ان کی وہ چیزیں جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے, جو کریٹو کام وہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی وہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ میں نے سوال ابھی آپ سے پہلے بھی کیا تھا, جو کہ پھر ہمارا ڈسکشن بیچ میں رہ گیا, کہ بچوں کو ایسی کون سی ایکسرسائز کرائی جا سکتی ہے, کیونکہ زیادہ وقت ان کا جو ہے اب ایسے جو ہے کمپیوٹر کے اوپر ہی گزر رہا ہے. تو کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ اگر وہ دن میں ایک آدھ دفعہ بچے کر لیا کریں تو ان کا پوسچر بہتر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں ایسا ہے کہ 30 منٹس کے بعد ایک تو پوزیشن چینج کرنی ہے آپ نے. سیکنڈ یہ ہے کہ نہ تو آپ نے لیٹ کر جو ہے, نہ تو آپ نے ٹی وی, وہ یہ کوئی بھی نہ ٹی وی دیکھنا ہے, نہ موبائل لیٹ کے نہیں یوز کرنا. آپ نے پراپر اس طرح سے ایک چیئر پہ بیٹھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ نے تھوڑی سی یہ جیسے فنگرز کی جو ہے اسٹریچنگ کر لی نا, ایسے آپ نے یہ کیا, آپ نے مسلس کو ایسے اسٹریچ کر لیا, ٹھیک ہے, یہ کر لیا. پھر جو ہے وہ آپ نے یہ نیک اسٹریچز ہیں, جیسے یہ والے, اس طرح سے نیک کو اسٹریچ کیا, 10 ٹائمز ایک طرف کیا, 10 ٹائمز اس طرح کیا. تو اس طرح 10 دفعہ یہ ایکسرسائز کر لی. اس کے بعد جو ہے سمپل نیک ٹرننگ آپ نے کر لی. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن, اور کیونکہ جتنے بھی گیجٹس ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے اپر ایکسٹریمیٹیز کے مسل زیادہ ہوتے ہیں, ہماری فنگرز کی انجریز ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ شولڈر جیسے اپ کریں, 10 دفعہ نا یہ ایکسرسائز کریں 10 ٹائمز. ہر 30 منٹس کے بعد یہ تھوڑی تھوڑی یہ ایکسرسائز کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے ایسے آپ نے سمپلی جو ہے یہ کر لی ایکسرسائز, جیسے یہ پورے آپ نے اسٹریچز, یہ اسٹریچز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے مسلز تھوڑے ریلیکس ہوں گے, مسلز جو ہے اسٹف نہیں ہوں گے, سرکولیشن آپ کی نارمل رہے گی. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو جائے گی ان چیزوں سے کہ آپ نے ایک بریک آ گیا نا. اور پھر اس طرح سے ایک آپ کا بھوک کا بھی ہے, جو کیونکہ بھوک ہی نہیں لگتی. آپ دیکھیں نا کاؤچ پوٹیٹو ہو گئے بچے, بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ. تو یہ کچھ ایسی. اور پھر دوسری چیز ہے کہ آپ نے ایک ایسا لیا, کوئی بھی ٹیبل آگے, اس کے اوپر پلو رکھیا, آپ کا لیول یوں ہونا چاہیے. آپ نے اس طرح ہاتھ میں فون پکڑا اور اس لیول پہ, آئی لیول پہ رکھ کے نا آپ نے فون کو یوز کرنا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو کریں اور آپ اس کا ڈیوریشن 30 منٹس یوز کریں, اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ڈیوریشن آپ اس کا بریک کریں اور پھر کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سہولت کے لیے بنائی ہیں, لیکن ان سہولت کو خراب ہم نے خود کیا ہے, جیسے کہ ہماری جو ہے وہ صحت کے اوپر کافی اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا ایک بات کہ اولڈ ایج اگر ہم لوگوں کی طرف آئیں جو ضعیف افراد ہیں, تو یہاں بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں جوڑوں کا درد, ٹھیک ہے, جوڑوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ جوڑوں کا درد دیکھیں, ایک کچھ لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے ایج کی وجہ سے, ایج کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس کو ایک مطلب ایک وہ بنا لیا ہے ایک بہانہ کہ ہماری ایج بڑھ گئی ہے اور ہمارے جو ہے اولڈ ایج ہے, اب ہمیں جوائنٹ پین ہوگا. ایسا نہیں ہے. جوائنٹ پین کو آپ نے کس طرح سے روکنا ہے, کس طرح سے بہتر کرنا ہے. اگر آپ کو وہ آپ نے کیئر نہیں کی تو وہ 50 ایئرز میں آ جائے گا, اور اگر آپ نے کیئر کی تو وہ 70 تک آپ ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کر سکتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں, ایک تو جو WHO ہے
ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے تقریباً ہر ہیلدی پرسن کو کہ 30 منٹس یعنی 30 منٹ کی واک جو ہے وہ آپ نے 5 دن ہفتے میں کرنی ہے. اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایکسرسائز, اگر آپ کی باڈی الاؤ کرتی ہے, آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, تو کم سے کم 15-20 منٹ کی آپ نے سمپل ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پانی بہت پینا ہے, ہائیڈریٹڈ رہیں. جیسے آپ کی ایج بڑھ رہی ہے آپ کی, کیونکہ جو ڈسک کا پرابلم آپ نے پوچھا, ڈسک میں بھی پانی, جس طرح سے ہمارا پانی کا جو مقدار ہے کم ہوتی ہے باڈی میں, ہر چیز جو ہے, جیسے آپ نے دیکھا نہیں سیب دیکھیں جیسے پانی کم ہوتا ہے سکڑتا چلا جاتا ہے, تو آپ نے ایسا کرنا ہے, ایک تو ہائیڈریٹڈ رہیں, بہت زیادہ پانی پئیں, اس سے آپ کا اندر کے تمام جو میٹابولک پروسیس ہیں وہ آپ کے فاسٹ ہوتے ہیں. اور دوسری سب سے اہم چیز جو ہے اولڈ ایج میں آپ نے اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا ہے. پوزیشن ایسی کہ پراپر آپ نے بیٹھنا ہے, سٹنگ پوزیشن, آپ نے سپورٹ کے ساتھ, آپ نے نیچے نرم صوفے پہ نہیں بیٹھنا, آپ کا بیڈ اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ایسے لیٹیں تو آپ کی اسپائن نیچے کی طرف جھک جائے, آپ کی اسپائن فل سپورٹڈ ہو. تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹریس لیول جو ہے وہ آپ کا نہ لیں, کیونکہ اسٹریس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو وٹامن ڈی, جو بہت اہم ہے, ہماری ہڈیوں کے لیے اہم ہے, ہمارے امیون سسٹم کے لیے اہم ہے. جب ہم اسٹریس لیتے ہیں تو ہمارا وٹامن ڈی کا جو ایبزارپشن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا, جی, سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خوش رہیں, اپنی پراپر بیلنس ڈائٹ لیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایج بڑھ رہی ہے لیکن آپ ڈائٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا ایک جو ہے آئیڈیل باڈی ویٹ رکھنا ہے, اپنی BMI کے حساب سے. اچھا, باڈی ویٹ پہ آپ نے بات کی تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ابھی ہم بات کر رہے تھے, اگر آپ تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا سکیں کہ ویٹ لاس میں بھی جو ہے اس کا کافی ہاتھ ہے نیورو مسکولر کا, کہ اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایکسرسائز کی, ڈائٹ کی, ویٹ کم ہو گیا لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ رک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کم نہیں ہو رہا ہوتا اور پھر ان کی باڈی وہیں پہ ہی رکی رہتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کو کیسے ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پتہ ہے بہت اہم وجہ ہے, اس پہ بڑے پروگرام ہوئے ہیں میرے, اور بڑے مطلب انٹرنیشنل پروگرام ہوئے ہیں. لوگوں کو انٹرنیشنلی یہ پرابلم ہے, گلوبلی یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے دوسرے کنٹریز میں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے باہر کنٹریز میں یہ پروگرام ہوئے اور انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھے. کل ہی میرا ریسنٹلی پروگرام بھی, اس میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جب ہمارا ویٹ اسٹک کیوں ہوتا ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں فیمیلز جو ہیں بہت لو کیلوری ڈائٹ پہ آ جاتی ہیں. اگر آپ 800 کیلوریز سے کم لیتے ہیں تو وہ لو ڈائٹ ہوتی ہے, اور وہ جو ہے لو کیلوری ڈائٹ جو ہے اگر آپ 3 مہینے سے زیادہ کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے. اور ہماری باڈی میں ہمارے جتنا بھی فنکشن ہے, جیسے ہمارے ہارٹ کا فنکشن ہے, ہمارے دماغ کا فنکشن ہے, ہمارے گردوں کا فنکشن ہے, پوری باڈی کے فنکشن کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے آٹومیٹیکلی. جیسے اب یہ سارے گیجٹس چل رہے ہیں, الیکٹرک کی ضرورت ہے, انرجی ہے نا, الیکٹرک اٹس اے فارم آف انرجی. اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انرجی دیتی ہے گلوکوز, اور گلوکوز جو ہے ہم 2 طرح سے لیتے ہیں, ایک تو کھانے سے, کارب سے, اور دوسرا ہماری باڈی میں سٹور ہوتا ہے. جب ہم ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کا سٹور کیا ہوا گلوکوز لیور اور مسل سے ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہماری خوراک میں بھی کمی آتی ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے بچت کا, کہ باڈی کیا کرتی ہے کہ ہماری باڈی کو تھوڑا مل رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس تھوڑے کو میں اس طرح سے استعمال کروں کہ ہماری باڈی کا سسٹم ڈیمیج نہ ہو جائے. تو باڈی ہمارا میٹابولزم سلو کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹارویشن رسپانس. اسٹارویشن رسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی آپ کے کیمیکل ریئیکشنز کو سلو کرتی ہے. آپ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں اس کو فیٹ بنا لیتی ہے یا اس کو سٹور کر لیتی ہے, تاکہ باڈی کو, وہ یہ سوچتی ہے کہ باڈی کو اب مزید نہیں ملے گا. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ لو کیلورک ڈائٹ نہیں لیں بلکہ ایک پراپر ڈائٹ لیں, اس کے ساتھ فل نیوٹریشن, پھر پلس ایکسرسائز اور اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے ہمیں پورا ایک پراپر شو الگ سے کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اتنا ایک ایکسٹینسو ٹاپک ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو میں دوبارہ مدعو کروں گی, اور صرف ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے, جس میں کہ ہمارے آڈینس کو جو ہے انہیں بھی انفارمیشن جائے اور وہ بھی سیکھ سکیں, کیونکہ یہ ویٹ لاس کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہم سب لوگوں کا ہی پرابلم ہے. اور بہت اچھی بات اس میں یہ کہ آپ وہ وجہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا ایک پوائنٹ پہ آ کے رک کیسے جاتا ہے اور اس کو ہم پھر کیسے صحیح کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا شبانہ. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش رہیں گے, اپنا دن بہت اچھا گزاریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.